السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریجنسی لامحلہ کے مقیم میرے بھائیوں، بے انتہا صدمے اور افسوس کے ساتھ میں میری دل کی تڑپ کو آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت ہی زیادہ افسردہ ہوں، غمزدہ ہوں۔ آپ کو خوب اندازہ ہے کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کس قسم کے ناروا حالات پیدا ہو گئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ہماری عمریں تو آخر اسٹیج کو پہنچ چکی ہیں، گویا یوں سمجھیے کہ گریس مارکس ہمیں مل گئے ہیں جس پہ ہمارا گزارا ہو رہا ہے۔ کیا معلوم کہ کل میں آپ کے درمیان رہوں گا یا نہیں، کیا معلوم کہ آپ کل اس دنیا میں، اس جہاں میں رہیں گے یا نہیں۔ ہم پیدا ہوئے ہیں، پروردگار نے ہمیں پیدا کیا ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار مت کرو، گھر بار مت کرو، بیوی بچے مت کرو، جائیداد مت بناؤ، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اس کی اجازت ہے مگر لمیٹڈ حد تک۔ آپ کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ اگر آپ کو اللہ کے کلام پر ایمان ہے، آپ کا یقین ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، تو پروردگار کے فرمان کو سن لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے پیدا کیا ہے جنات کو اور انسان کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے۔ وہاں کوئی دوسرا جملہ پروردگار نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے، شامل نہیں کیا ہے۔ تو اسی بات کو لے کر میں جو ہے بڑی کوشش کرتا رہا کہ کاش یہ لامحلہ کے روبرو قریب میں کوئی چھوٹی سی بھی جگہ مل جائے تاکہ ایک مصلی بنا سکوں، اور اس مصلی میں اس لامحلہ میں مقیم مسلمان فیملیز تقریباً 50 فلیٹس مسلمانوں کے ہیں۔ اس کے اندر ایک فلیٹ سے کم اگر ایک آدمی نماز کو آ جائے اس مصلی میں تو مصلی چھوٹا پڑ جائے گا۔ اس مصلی میں میکزیمم 30 سے 35 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی بات کو میں ذہن میں رکھے ہوئے جو ہے وہ سٹلٹ جو فلور ہے نیچے، اس کو بھی خالی ہی رکھا ہوں، اس لیے کہ کہیں اوپر بھر جائیں لوگ نماز کے لیے آ کر تو نچلا حصہ بھی رکھیں گے، وہاں بھی تقریباً 20-25 افراد جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی خواہش، اسی امید کو لے کر میں کہ ہمارے اس ریجنسی لامحلہ کے مقیم بھائی یہ مصلی قریب ہونے کی وجہ سے وہاں آ کر نماز پڑھیں گے، یا اللہ جو ہے ان کو وہ توفیق دے گا، اور ان کو دیکھ کر ہم جیسے ناکارہ افراد بھی جو ہے نماز کو آنا شروع کر دیں گے، مصلی بھر جائے گا۔ بس یہی خواہش، یہی امید رکھ کر یہ عاجز نے وہ جگہ خرید کر اسے نثار احمد مصلی نہیں بنایا، بالکل نہیں بنایا، RLM مصلی بنایا ہے میں نے، اسی نیت سے، اسی مقصد سے کہ یہاں کے مقیم بھائی نمازوں کے اوقات میں کم از کم وہاں آئیں گے۔ ظہر اور عصر میں شاید مصروفیت ہوگی،
ملازمت ہوگی، ان کے کاروبار ہوں گے، ان کی کمپنیاں اور فیکٹریاں ہوں گی، وہاں چلے جائیں گے تو کوئی بات نہیں، کم لوگ آئیں گے، مگر فجر، مغرب اور عشاء میں ضرور جو ہے مصلی بھر جائے گا، ایسی میری امید تھی۔ تو اسی بات کو لے کر جو ہے میں نے 15 شعبان کو شب برات کے دن وہاں پہلی نماز رکھی اور دعا کی مجلس رکھی میں نے، اور اس کے بعد پوری کوشش کیا۔ وہ بلڈنگ کا کام جو ہے وہ جو کر رہے تھے انہوں نے کام مکمل نہیں کیا، اس کے باوجود میں نے ان سے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کام اطمینان سے مجھے کر کے دیجئے، اب مجھے رجسٹر کر کے دے دیجئے، یا نہیں تو مجھے کم از کم مصلی کی جگہ دے دیجئے تاکہ پہلی تراویح سے شروع کر سکوں نمازیں وہاں پر۔ اور اس کوشش کو پروردگار نے کامیاب کر دیا۔ انہوں نے جو ہے یہ میری جملے سن کر مصلی میں خود آ کر، وہ چاند بھائی جو تعمیر کر رہے تھے انہوں نے چابیاں میرے حوالے کر دیں، بغیر کچھ لیے کہ، جب کہ میں جو ہے ڈی ڈی بنا کر رکھا تھا، ان کو دے کر چابیاں لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں نماز شروع کیجئے، مصلی چلتا رہے، اطمینان سے رمضان کے بعد ہی یا جب سہولت ہوگی اس وقت ہی ہم رجسٹر کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تو میں نے نماز شروع کر دی، اور پہلے دن جو ہے الحمدللہ تقریباً 25 سے 30 افراد آ گئے۔ میرا تو دل باغ باغ ہو گیا، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر شکریہ ادا کیا کہ میرا مولا تو نے مجھے ایسی توفیق دی، میں نے یہ کر لیا۔ تو اس کی وجہ سے الحمدللہ مصلی پہلی نماز سے بھر گیا، اور اس کے بعد دیکھ رہا ہوں کہ سارا رمضان ایک صف، یعنی 15 افراد، 10 12 15 افراد آتے رہے، آخر میں 5 6 ہو گئے۔ اور جیسے رمضان شریف ختم ہوا، عید ہو گئی، اس کے بعد سے میں دیکھ رہا ہوں، اب تک بھی دیکھ رہا ہوں، شوال کا مہینہ بھی ختم ہو گیا ہے، ایک فرد یا 2 یا 3 افراد نماز کو آ رہے ہیں۔ میرا تو دل کٹا جا رہا ہے، یا اللہ یہ کیسی غفلت تو نے ہمارے بھائیوں میں ڈال دی ہے، اتنی غفلت کہ دنیا کے اندر ایسے مگن ہیں، وہ تمام فضولیات کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ کسی کو فون کر کے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں باغ میں ہوں، ہمارے دوست کے ریزارٹ میں ہوں، یا ان کے کیا فارم ہاؤس میں ہوں، میرے دوست کے فارم ہاؤس میں ہوں، وہاں ہم جو ہے وہ کھانا پینا کر رہے ہیں، وہاں مزے کر رہے ہیں۔ کسی کو پوچھ رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ میرے رشتہ دار کی شادی ہے، فلاں جگہ میرے رشتہ دار کی شادی ہے، مجھے فلاں کام میں مصروفیت زیادہ ہے، فلاں کام میں مصروفیت زیادہ ہے، اور میرے کاروبار جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتے جا رہے ہیں، میں دکانوں کو کنٹرول نہیں کر سک رہا ہوں، اس کے اندر لگا ہوا ہوں، اور دیکھ بھی رہا ہوں میں کہ ان کو پروردگار فجر کی بھی توفیق نہیں دے رہے ہیں۔ باقی نمازوں کا تو واللہ عالم۔ اتنی تڑپ ہو رہی ہے، اتنی تڑپ ہو رہی ہے، مجبور ہو گیا ہوں میں فون کر کے کچھ ساتھیوں کو جو نماز کو آتے ہیں، جو نماز کو نہیں آتے، اب ان کو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو نماز سے غافل ہیں، پروردگار نے شاید ان کے دل و دماغ پر جو ہے غفلت کے پردے ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ مجبوراً یہ ویڈیو بنا کر میں انشاءاللہ RLM مسلم گروپ میں پوسٹ کرنے کے لیے ہی بنایا ہوں۔ بھائیو، اگر تھوڑا بھی اللہ کا ڈر اور خوف آپ کے دلوں کے اندر ایک رمق برابر ہے تو آپ مصلی کو آئیں گے، مصلی آباد کریں گے، ورنہ میں سمجھتا ہوں
کہ شاید اور ایک 15 دن بعد میں یہ مسلح بند کرنے کو جا رہا ہوں، میں کیوں غیر ضروری وہاں جو ہے لائٹ فین وغیرہ جلاؤں، امام کو رکھوں، امام کو تنخواہ دوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کروں، وہاں کی دیکھ ریکھ کے اوپر پیسے خرچ کروں؟ کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے مسلح کی تو مجھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو میں اس کو آفس بنا دوں گا یا کرائے پر چھوڑ دوں گا۔ 25-30 ہزار روپے تو آرام سے وہ کرایہ مل جاتا ہے مسلح کا۔ اسٹیلٹ ہے، اس میں 2 دکان بنا سکتے ہیں، اس کا کرایہ بھی آ جائے گا۔ میں ان تمام چیزوں کو قربان کر کے جو ہے اس بات کو رکھا اور بلایا، میں ذرا کڑوا بھی کچھ لوگوں کو سنایا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، اچھے آدمی ہیں، مخلص ہیں، وہ افطار پارٹی کے لیے ہم لوگوں نے کچھ پیسہ اکٹھا کیا تھا، افطار پارٹی رکھی تھی کہ ہندو مسلم آپس میں ایک ہوں، کہ کمیونٹی کے اندر جو ہے کسی قسم کی بھید بھاؤ نہ ہو، تفریقہ نہ ہو۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے جو ہے اس کا پلان کیا، اور ہمارے بھائیوں نے اکثر الحمدللہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، پیسے بھی ڈالے، کوئی 5,000 کوئی 10,000 ایسا۔ تو پارٹی ہوئی، اس کے اندر جو میکزیمم بھاگ دوڑ ہوئی ایک ڈاکٹر صاحب کی، میں کیوں نام لے کر کسی کو وہ کروں۔ کوئی ایک صاحب جو ہے اپنے آپ کو سب سے بڑے ذمہ دار، وہ سب سے بڑے کرتا دھرتا سمجھ رہے تھے، وہ سب کو سنا رہے تھے، غیر قوموں کو بھی وہ سنا رہے تھے، اپنوں کو بھی سنا رہے تھے، عورتوں میں بھی جا کر سنا رہے تھے کہ میں بہت کوشش کیا، جد و جہد کیا، اس لیے یہ سے کام ہوا کر کے۔ مگر وہ افطار پارٹی میں سب سے زیادہ ایکٹیو میں نے دیکھا تو ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، جو بڑے خلوص کے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہے تھے، انتظام کروا رہے تھے، کدھر لائٹ لگانا ہے، کدھر کیا کرنا ہے، کدھر پنڈال ڈالنا ہے، کرسیاں کدھر رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے انہوں نے۔ میں دیکھا کہ کم از کم اتنا جذبہ ان میں ہے، تو کم از کم ان کو تو بلا لوں میں نماز کے لیے کہ بھائی آ جائیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ یہاں لوگوں کو راضی کرنے کی فکر ہو رہی ہے، اصل مقصد ہمارا فوت ہو رہا ہے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ کے گھر کو آباد کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیجئے، آپ انکار نہیں ہے، کیجئے، مگر اللہ کے گھر کو آباد کر کے۔ مگر وہ صاحب بھی آج تک ایک مرتبہ اس مسلح کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ مسلح کیسا ہے۔ میں فون کر کے بلاتا ہوں، تقریباً 20-25 منٹ پہلے اذان سے میں ان کو اٹھاتا ہوں فون کر کے، وہ فون اٹھا کر جواب دیتے ہیں، صاحب ان کی فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہیں، کارخانے ہیں، اور آمدنی کے دوسرے ذرائع بھی ہیں، مگر بڑی افسوس کی بات کہ 2-4-5 دن میں ایک مرتبہ ایسا آتے ہیں نماز کو جب نماز ہو چکی ہوتی ہے، یا نہیں تو اخیر رکعت میں جو ہے وہ آ کر شامل ہوتے ہیں۔ ایسا دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ صدمہ ہو رہا ہے کہ پروردگار نے ہمیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم دنیا کے اندر اتنے زیادہ مست ہو گئے ہیں، مگن ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو وہ نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور اس کا ثمرہ بھی دیکھ رہے ہیں، کس قسم کے پریشانیوں کے اندر گھل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کس قسم کے پریشانیوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں، کس قسم کی پریشانیوں کے اندر جھوج رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی فیملی سے بھی جو ہے دور کٹ چکے ہیں، ایسی حالت ہو گئی ہے۔
فیملی کے اندر کوئی آدمی رہتے ہوئے نہ بیوی سے پیار محبت ہے، نہ اولاد سے پیار محبت ہے، نہ اولاد کو باپ سے پیار محبت ہے، نہ شوہر کو بیوی سے پیار محبت ہے، کاروبار بہت زیادہ ہیں، کہتے ہیں کہ لاکھوں کی آمدنی ہے، میں تو دعا کروں گا کہ اور بڑے آمدنی، مگر اللہ کی رضا کے ساتھ نہیں، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اسی لیے آپ بیمار بھی ہو رہے ہیں، پریشان بھی ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور گھر کے اندر خوشی نہیں ہے۔ بھائیو، یہ عذاب ہے اللہ کی جانب سے، کم از کم سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اتنا عرصہ میں دیکھا، میں نے سوچا کہ بہت اچھا آباد ہو جائے گا میرا مسلح، اس نکمے کو کم از کم آخرت کا چھوٹا سا توشہ تو ملے گا، میرے بھائی یہاں نماز کو آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اس کا اجر و ثواب مجھے بھی تو ملے گا، میں بھی تو حصے دار ہوں گا ان کے بلانے کا۔ یہ سمجھ کر میں نے ایک کثیر رقم، بڑی رقم لگائی وہ مسلح بنانے کے لیے، مگر دل میرا ٹوٹ چکا ہے، بہت ٹوٹ چکا ہے۔ یہ ایک آدمی، میں بیمار ہوں، کمزور ہوں، مجبور بھی ہوں، اتنا سامنے مسلح ہونے کے باوجود بھی میں سواری کے بغیر وہاں جا نہیں سکتا، کیونکہ امبیلنسنگ ہے میرے اندر، میں چلتے ہوئے لڑک بھی سکتا ہوں، کانفیڈنس نہیں ہے، اس لیے ایک آدمی کی ضرورت ہے مجھے ساتھ میں میرے چلے، تو وہ کوئی بھی نہیں ہے ساتھ میں، فجر میں میرے ساتھ آنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بڑی افسوس کے ساتھ سنانا پڑتا ہے۔ سواری میں جانا ہے، ٹو ویلر میں بیٹھ نہیں سکتا، میرے اسپائنل کارڈ میں پرابلم ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ ایک گریس مارکس چل رہا ہے، میری عمر ہو چکی ہے، چند دن کا مہمان ہوں، تو کھلی بات بتا رہا ہوں، چھپا نہیں رہا ہوں، تو ٹو ویلر میں جا نہیں سکتا۔ آج فجر کو سید مختار صاحب اپنی گاڑی ٹو ویلر نکال رہے تھے، وہ دیکھنے کے باوجود بھی میں ان کے ساتھ جا نہیں سکا مسجد کو، مصلی کو، واپس گھر میں آیا، گھر میں نماز پڑھ لیا۔ میرے ایک بھائی ماشاءاللہ کشمیر کے ہیں، میں نام بتا کر ان کی اجر و ثواب کو کم کرنا نہیں چاہتا، وہ صاحب 5 بجے میں اگر نیچے اتر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ان کی کار تیار ہے مجھے لینے کے لیے، ہر دن، کوئی دن ناغہ نہیں، کوئی دن ناغہ نہیں، باخدا آ رہے ہیں، ان کی بدولت میں مصلی کو پہنچ رہا ہوں۔ اگر وہ نہیں آتے، کار نہیں لاتے، تو شاید میں مصلی کو نہیں جا پاتا۔ آج ویسا ہو گیا اتفاق سے، ان کا موبائل چارج آؤٹ ہو گیا تھا، تو غفلت ہو گئی، وہ سو گئے، میں ان کو رنگ کر رہا تھا مگر کال نہیں جا رہا تھا، موبائل سوئچ آف لگ رہا تھا۔ 5:12 تک بھی میں نے وہ کوشش کیا ان کو نمبر لگانے کی، مگر موبائل ان کا سوئچ آف ہی رہا۔ میں سمجھ گیا کہ شاید کچھ ایسا پرابلم ہوگا، یا موبائل آف ہو گیا ہوگا، یا خراب ہو گیا ہوگا، اب میں اور کیا کر سکتا ہوں۔ 5:12 تک انتظار کر کے واپس میرے فلیٹ کے اندر آ گیا میں، اور 5:20 5:21 کو جو ہے میں نے فجر کی نماز گھر پہ ہی پڑھی۔ مرد کے لیے بھائی گھر کے اندر نماز پڑھنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں بہت بزی آدمی ہوں اور میری مصروفیت زیادہ ہے، مجھے نیند پوری کرنا ہے، اور میں اٹھ کر گھر ہی میں 2 رکعت نماز فجر کی پڑھ کے سو جاتا ہوں تاکہ میری نیند پوری ہو جائے، مجھے کام کرنے کے لیے کمپنی کو جانا، فیکٹری کو جانا، آفس کو جانا یا دکان کو جانا جو ہے اس کے اندر رکاوٹ نہ ہو۔ یہ سمجھ کر اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سن لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ
نہ فجر یہ فرض کے نماز فجر خصوصاً فجر کے تعلق سے بتایا گیا تھا، یہ تو پانچوں نماز کے لیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو اور میں حکم کروں گا عمر کو کہ وہ امامت کرے، اور میں جلتی ہوئی مشال لے کر نکل جاؤں گا اور ان تمام گھروں کو جلا دوں گا جو گھروں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، مرد لوگ۔ تو مرد کے لیے گھر میں نماز، فرض نماز کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ آپ کو مسجد یا مصلی ہی میں جا کر نماز پڑھنی ہے۔ اس کا جو ہے بہت زیادہ مجھے صدمہ ہے کہ آپ لوگ اس اپارٹمنٹ کے اندر کے تمام بھائی، باہر کے تو خیر چھوڑیے، میں ان کی طرف مخاطب نہیں ہوں، میں مخاطب ہوں خالص RLM کے مسلمان بھائیوں کے لیے۔ بہت زیادہ مجھے صدمہ ہو رہا ہے، اسی لیے آج میں نے طے کر لیا کہ 15 سے 20 دن آج سے میں وہ دیکھوں گا کہ مصلی میں کتنے نمازی آتے ہیں، اور اس کے بعد مجھے لگا کہ کوئی نہیں آ رہے ہیں تو وہ مصلی جو ہے میں ختم کر دوں گا، اس کو حافظ بنا لوں گا۔ مجبوراً یہ بات سنا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مصلی آباد رہے۔ تو بھائیو، اتنی بات کہہ کر اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو پرماننٹ یہاں زندہ رہنا ہے، آپ کو ختم ہونا ہے ایک دن۔ آپ کی موت کیسی بھی ہو سکتی ہے، ہارٹ اٹیک سے بھی ہو سکتی ہے، کینسر سے بھی ہو سکتی ہے، بیماریوں میں جھوجھ کر بھی ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو کر بھی ہو سکتی ہے، کیا کوئی کچھ نہ کچھ حادثہ ہو کر بھی آپ کی موت ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو کر بستر کے اوپر پڑ کر ایڑیاں رگڑ کر بھی مر سکتے ہیں، ایسی موت بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی رضا والی موت، کلمہ والی موت، چلتے پھرتے اچھے الفاظ زبان سے نکلنے والی موت اگر آپ کو حاصل ہونا ہے تو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیجیے۔ بھائیو، اتنی بات کہہ کر میں آپ سے معافی کے ساتھ جو ہے رخصت ہو رہا ہوں کہ میری بات آپ کو کڑوی لگے تو اللہ کے لیے جو ہے اس بات کو سمجھ کر مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ اللہ کا حکم آپ تک پہنچا دیا ہوں، اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔